قرآن کریم کے اندر جو یسألونکا کے الفاظ آئے ہیں، یہ بار بار سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دل میں ایک مسئلے کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت تردد ہو، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اکثر ایسے سوالات ایمان والے پکے صحابہ کرام نے نہیں کیا، بلکہ بسا اوقات ایسے سوالات گرد و نواح میں کمزور قسم کے دل والے لوگ کیا کرتے تھے۔ اور یہ ساری باتیں اور احکامات جو قرآن کریم میں بعض چیزوں کے بارے میں فتوے صادر ہوئے ہیں، یہ تدریجاً صادر ہوئے۔ اللہ تعالی ایک بات پر تربیت کے طریقے کے ساتھ حکم لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اللہ رب ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے، شیئن فشیئن، ایک چیز کو ابتدا سے ان کی خبرگیری کر کے ان کو کمال تک پہنچانے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالی نے احکامات بھی تربیت کے انداز پر تدریجاً دیے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ یہ کیوں پوچھا جاتا تھا؟ عام طور پر جن مفسرین نے ان موضوعات پر گفتگو کی ہے وہ نہ مکمل ہے اور نہ باکمال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے کا خمر اور میسر اور اس زمانے کے خمر اور میسر میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کے زمانے میں جو شراب پیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے وہ ایک نمبر کا نکما، عیاش اور شوم اور بخیل آدمی ہوتا ہے، جبکہ اس زمانے میں شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والے ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ محققین نے لکھا ہے، محمد امین احسن اصلاحی اور امام فراہی جیسے جبال العلم لوگوں کا قول ہے کہ اس زمانے میں شراب پینے والوں اور جوا کھیلنے والوں میں تھوڑا بہت کمال بھی ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب قحط سالی کا زمانہ اور غربت کا زمانہ آ جاتا تھا تو وہاں بڑے بڑے لوگ جو سخاوت والے لوگ ہوتے تھے وہ شراب پی کر، جوا کھیل کر کے غریبوں کے اندر پیسے بانٹا کرتے تھے۔ تو اس لیے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ تو اچھے کام ہے شاید، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ باقاعدہ ایک خیر خواہی کا کام کرتے ہیں، تو اس لیے وہ پوچھ بیٹھے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ لوگ پیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یہ لوگ کماتے ہیں اور پھر اس کو غربا میں تقسیم کرتے ہیں، تو ایک قسم کا خمر اور میسر کے اندر انفاق کا اور خرچ کا ایک پہلو ہوتا تھا، اور یہاں چونکہ پہلے سے یہ باتیں شروع ہیں، یسألونک ماذا ينفقون،
اور اسی طرح جہاد کا بحث بھی ہے، وہاں بھی انفاق ہوتا ہے۔ تو شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہاں جہاد اور انفاق کے بیچ میں خور اور میسر کا ذکر کیسے آیا؟ یہ اس مناسبت سے آیا کہ شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والے غریبوں میں مال بانٹا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی نے جواب رحمت فرمایا، قل آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما کہ ان دونوں چیزوں میں، خمر اور میسر میں۔ خمر کسے کہا جاتا ہے؟ مختصراً کہہ دوں، خمر کہا جاتا ہے ڈھانپنے کو۔ خمار اس چادر کو کہتے ہیں جو عورت اپنے سر پر ڈال کر کے خود کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو خمر ہر اس نشے کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈالتی ہے اور آدمی کے اندر خمار آ جاتا ہے۔ میسر یسر سے نکلا ہے آسانی، جو کسی کا مال مفت آسانی سے ہتھیا لیتے ہیں اور وہ مفت میں اپنے آپ کو ارب پتی بنانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایسی چیزوں کو منع فرمایا۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما ان دونوں چیزوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالی نے فائدے، نفع اور گناہ کا تقابل کیا ہے۔ یہاں نفع اور ضرر کا تقابل نہیں ہے، بلکہ نفع اور گناہ کا تقابل ہے۔ اس سے یہ اصل نکلتی ہے، یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں ایک طرف تو فائدہ ہو مگر دوسری طرف وہ اخلاقیات کے خلاف ہو، اس میں اسم ہو، اس میں گناہ ہو اور اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہو، تو ایسی چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ قل فیہما آپ کہیں کہ ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ اب تقابل دیکھ، وَإِسْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما